اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس حدیث کا عنوان ہے دعا۔ درس حدیث، حدیث کا درس کے معنی سبق، درس حدیث، حدیث کا سبق، حدیث کا سبق دینا بھی درس حدیث ہے، حدیث سے سبق لینا یہ بھی درس حدیث ہے۔ درس حدیث، حدیث کا سبق دینا بھی ہے، حدیث سے سبق لینا بھی ہے۔ یہاں پر حدیث سے سبق لینا زیادہ جو ہے ہمارا مقصد ہے، حدیث سے میرا بھی اور آپ کا بھی، حدیث سے سبق لینا۔ تو حدیثوں میں آج کا عنوان جیسا میں نے کہا، دعا کی اہمیت اور دعا کے آداب، دعا کے بھی چند آداب ہیں، دعا کے آداب اور دعا کی اہمیت۔ میرے سامنے یہ جو کتاب ہے یہ معارف الحدیث اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے لکھنے والے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بڑی اچھی کتاب ہے اور حدیث کی بہت اچھی تشریح اس کتاب میں انہوں نے کی ہے۔ تو اب آئیے چند حدیثیں سنیں دعا کے بارے میں۔ یہ پہلی حدیث ہے، عن النعمان ابن بشیر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ رواہ احمد والترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عین عبادت ہے، دعا عین عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی قرآن مجید کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم سے جہنم داخرین تک۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا عبادت ہے، اللہ سے دعا اللہ کی عبادت ہے، دوسروں سے دعا دوسروں کی عبادت ہے۔ سو سمپل، اللہ سے مانگنا دعا عبادت ہے، دوسروں سے اللہ کی عبادت ہے، دوسروں سے مانگنا دوسروں کی عبادت ہے۔ تو دعا عبادت ہے، اللہ سے دعا اللہ کی عبادت ہے، دوسروں سے دعا دوسروں کی عبادت ہے۔ اللہ ہی کی عبادت توحید ہے، غیر اللہ کی عبادت شرک ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا توحید ہے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ تو اس میں دعا کی اہمیت معلوم ہوئی کہ دعا ایسی چیز ہے، اللہ سے دعا کرے تو وہ توحید ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے دعا کرے جیسا جو ہے اکثر لوگ کرتے ہیں تو یہ جو ہے شرک میں شمار ہو سکتا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے، مغوز بولتے ہیں نا ہمیں، پھل کا مغوز، تو دعا مغز ہے عبادت کی۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ عبادت کی حقیقت یہ ہے، جیسا ایک پھل ہے اس کا چھلٹا ہوتا اوپر چھلکا اور اس کا مغز اندر ہوتا، ہم فروٹ کھاتے ہیں اس کے مغز کو حاصل کرنے کے لیے تو چھلکا نکال کر مغز حاصل کرتے ہیں۔ تو عبادت چھلکا ہے اور اس کا مغز دعا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے دعا کی اہمیت معلوم ہوئی۔ دعا یعنی عبادت بہت بڑی چیز ہے، مگر عبادت کی اصل دعا ہے۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی اور ابن ماجہ کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ کے یہاں کوئی چیز دعا سے زیادہ عزیز نہیں ہے،
اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند کرتا ہے کہ اللہ کے بندے اس سے مانگیں، اس سے دعا کریں۔ اس سے بھی دعا کی اہمیت معلوم ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت ہے ترمذی کی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ جسے دعا کرنا آیا، جو دعا کرنے لگا، اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ یہ ہے دعا کی اہمیت۔ اور آگے ہے اس حدیث میں، اور اللہ کو دعاؤں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کے بندے اس سے عافیت کی دعا کریں۔ عافیت، اچھا رکھ، حفاظت سے رکھ، برائی کو دور فرما ہم سے، اسے عافیت بولتے۔ یہ عافیت کی دعا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ عافیت، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ مجھ پر کوئی آفت نہ آئے، مجھ پر کوئی بلا نہ آئے یا اللہ، یہ بات کی دعا کرنا اللہ کو پسند ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے سیف رہیں، اور اپنی سیفٹی کے لیے اللہ سے مانگتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو اللہ کو بہت پسند ہے ہمیں وہ کرے تو جو ہے امید ہے کہ اللہ وہ ہمیں دے گا۔ اللہ کو عافیت کی دعا پسند ہے، اگر ہم عافیت کی دعا کریں تو امید ہے کہ اللہ قبول کرے گا اس دعا کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے نہ مانگے اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا رحیم و کریم ہے، بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے اس سے ناراض ہوتا ہے، اس بندے سے۔ انسانوں کا حال کیا ہے؟ جو مانگنے والا ہے اس سے نفرت پیدا ہوتی، ایک بار دیتا، دو بار دیتا، یہ کام کیا، کتنے بار دینا تجھے؟ مگر اللہ کا معاملہ ایسا نہیں، ایک بار، دو بار، ہزار بار، لاکھوں بار، زندگی بھر تمہیں مانگو اس سے، وہ دیتا رہتا ہے اور کبھی اکتاتا نہیں دینے سے۔ مانگنے والا جو ہے کیا ہے؟ اکتانا، ٹائرڈ ہو جانا، دینے والا کبھی ٹائرڈ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو مانگنے پر پیار آتا ہے، مانگنے والے پر پیار آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ مانگنا بہت پسند ہے، اور اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ یہ بھی ہم نے بتا دیا کہ کیا مانگنا۔ اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ مانگو بھی بولا، اور کیا مانگنا اور کیا مانگے تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ بھی بتایا۔ اوپر عافیت مانگو بولا، اور یہاں اس حدیث میں کیا بولا اللہ تعالیٰ کہ فضل مانگو، اللہ کا فضل۔ جو بھی اچھی چیزیں ہمیں حاصل ہیں وہ اللہ کا فضل ہے۔ ابھی ہونا تو ابھی مانگو اللہ سے، ابھی ہونا تو ابھی مانگو، اور زیادہ مانگو اللہ سے۔ تو اس بات کا انتظار نہ کرنا کہ کوئی بلا اور پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو تبھی مانگیں گے، اس کا مطلب یہ ہے تکلیف میں آیا تو دعا کریں گے، اس کا جو ہے انتظار نہ کرو تکلیف کا۔ تکلیف کے آنے سے پہلے یا اللہ میری تکلیف کو دور کر، یہ جو ہے سکھایا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا، فضل مانگنا، برائی کے آنے سے پہلے، تکلیف کے آنے سے پہلے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا فائدہ مند ہے ان حادثوں میں جو نازل ہو چکے ہیں
اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے، پس اے خدا کے بندو دعا کرتے رہو۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ وہی بات، تکلیف ہے تو اس دعا کریں گے، تکلیف کے آنے کا انتظار نہ کرو، دعا کرتے رہو کہ تکلیف کو دور کر دے۔ تکلیف آ پڑی تو تکلیف کو دور کرو بول کو دعا کرنا۔ آرام ہے، عافیت سے ہیں، یا اللہ عافیت عطا فرما، تکلیف کو دور فرما، یہ دعا کرنا۔ یہ جو ہے تعلیم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا پروردگار بہت حیا کرنے والا ہے۔ حیا، شرم۔ جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے کہ اس کو خالی واپس کرے۔ مانگنے والا جب مانگتا ہاتھ اٹھا کر تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے واپس کرنا کیا بھی نہیں دے سکا، واپس کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ دیتا ہے، کیا دیتا ہے، یہ معاملہ کیسا ہے، آگے کی ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ تو بہرحال دعا خالی نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی شرم آتی ہے کہ بندے کی دعا کو خالی کر دے، نہ قبول نہ کرے، کسی نہ کسی صورت میں قبول کرتا ہے۔ یہ ترمذی اور ابو داود کی حدیث تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سے مانگو اور دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول کرے گا، اور جان لو کہ اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل دعا کے وقت اللہ سے غافل ہو۔ یہ ایک کیا کہتے ہیں اسے، یعنی دعا کی جو ہے آداب، دعا کے آداب۔ یقین کے ساتھ دعا کرو، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ قبول کرے گا، کرتا کہ نہیں کی، یہ بات دل میں نہیں لانا، شک نہیں لانا، یقین کے ساتھ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرے گا۔ اور دعا کرتے وقت دل حاضر رہنا، دماغ کہاں کی ہے، منہ سے کیا کہ بول رہا، جیسا عام طور پر ہوتا، مولوی صاحب نماز پڑھنے کے بعد جو ہے دعا کرتے رہتے یا آمین بولتے رہتے، انہوں کیا دعا کر رہی سے بھی نہیں معلوم، میں کس بات کو آمین بول رہا ہوں، کہاں کہ ایک دل رہتا کہ اسے کے خیالات میں رہتے، ہمیں ایسا نہیں رہنا۔ جیسا عبادت میں ہے، نماز کے وقت کو حاضر رہنا، ہمارا دماغ، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، یہ دل میں جو ہے خیال رکھ کو دعا کرنا، غافل نہیں رہنا دعا کرتے وقت۔ یہ دعا کا ایک ادب ہے، یہ ترمذی کی روایت تھی۔ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی ترمذی کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو کوئی یہ چاہے کہ پریشانیوں کے وقت اللہ اس کی دعا قبول کرے تو اس کو چاہیے کہ خوشحالی کے زمانے میں دعا زیادہ کرتا رہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ تنگی کی حالت میں اللہ اس کی دعا قبول کرے تو اس کو چاہیے کہ جب وہ خوشحال ہے تب اللہ سے دعا کرتا رہے۔ عام طور پر کیا ہوتا، جب برائی آگ پڑی تو اللہ یاد آتا، جب تکلیف آئی تو اللہ یاد آتا، تو اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہو۔ تکلیف آ پڑی تو بھی اللہ سے جو ہے دعا مانگو، آرام اور خوشحالی میں ہے تو بھی اللہ سے دعا مانگو، یہ بھی دعا کا ایک ادب ہے۔ یہ ایک اہم حدیث ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث بولے تو پکی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو بات ہے، یہ جو ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دعائیں اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہیں جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔
جلد بازی سے کام نہ لیا جائے کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر وہ قبول ہی نہیں ہوئی، دعا کریا اور جو ہے بعد میں مایوس ہو گیا، میں کتنا دعا کریا تو بھی اللہ قبول نہیں کر رہا۔ یہ بات کبھی دل میں نہیں آنا۔ ہمارا کام مانگنا ہے، دینا اللہ کا کام ہے۔ ہمارے چھوٹے ذہن سے ہمیں مانگے، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کچھ جاننے والا ہے، اسے کیا دینا، کب دینا، کس شکل میں دینا، یہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے۔ جو ہمیں مانگ رہی ہو سکتا ہے ہمارے لیے خیر نہ ہو، اچھا نہ ہو، اللہ کو معلوم ہے، اس واسطے اللہ ابھی نہیں دے رہا۔ تو جلد بازی نہیں کرنا، اس کا سبق یہ ہے اس حدیث کا کہ دعا میں جلد بازی نہ کرو۔ میں دعا کیا مگر اللہ نے قبول نہیں کیا، کبھی جو ہے ایسا نہ کہو اور یہ خیال دل میں نہ لاؤ۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث تھی۔ ایک اور اہم حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ بھی بڑی پکی حدیث اور صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک بولتے ہیں ہمیں، تو اللہ پاک ہے، پاک کو قبول کرتا ہے، پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ اور اس نے اس کے بارے میں جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا ہے وہی حکم اپنے سب مومن بندوں کو دیا ہے۔ پیغمبروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، آیت کا ترجمہ ہے، اے رسولو تم کھاؤ پاک اور حلال غذا اور عمل کرو صالح، میں خوب جانتا ہوں تمہارے اعمال۔ یہ پیغمبروں کو اللہ کی ہدایت ہے کہ پاک اور حلال کھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، میں تمہارے حال کو جاننے والا ہوں۔ یہ بات پیغمبروں سے بولے اللہ، یہی بات تمام انسانوں سے بھی ہے کہ پاک کھاؤ، حلال کھاؤ اور عبادت کرو، قبول کرے گا۔ پاک کھاؤ، حلال کھاؤ، دعا کرو، قبول کرے گا۔ تو حلال غذا اور دعا کا یہ تعلق ہے۔ حرام کھانا اور دعا کرتے رہنا وہ جو ہے اللہ کو ناپسند ہے۔ اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم ہمارے رزق میں سے حلال اور طیب کھاؤ۔ یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے حلال کھاؤ، یعنی حرام نہ کھاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمایا ایک ایسے آدمی کا جو ایک لمبا سفر کر کے کسی مقدس مقام پر پہنچا، ایسی حالت میں کہ اس کے بال پراگندہ ہیں سفر کی وجہ سے۔ اس زمانے میں چل کو سفر کرتے تھے نا، لمبا سفر، کئی دنوں کا سفر کیا اور جہاں پہنچنا تھا ایک بڑے اچھے مقام پر، مقدس مقام پر پہنچا، اس حال میں کہ اس کے بال پراگندہ ہیں، جسم اور کپڑوں پر گرد و غبار ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار۔ اور حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور حرام غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو اس آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ حلال غذا کھا کر اللہ سے دعا کرنا یہ دعا کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ تو حلال و حرام کھانا اور عبادت کرنا، اس میں کیا ریلیشن ہے، کیا کانٹیکٹ، کیا تعلق ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور بڑی حدیث ہے اور ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے دل میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن بندہ
کوئی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو، اس دعا میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو اور نہ رشتہ داری کو توڑنے کی بات ہو، اس دعا میں یہ دو کنڈیشنز، دعا میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو اور رشتہ داری کو توڑنے کی بات نہ ہو، جو کوئی بندہ ایسی دعا کرتا ہے، یعنی ان دو باتوں کو چھوڑ کر جو بھی وہ مانگتا ہے اس کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور دی جاتی ہے۔ جو بھی دعا کرتا ہے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دی جاتی ہے، یا تو جو اس نے مانگا ہے وہی اس کو ہاتھ کے ہاتھ دیا جاتا ہے، فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو مانگا ہے وہ مل جاتا ہے اسے، یہ ایک الٹرنیٹیو۔ دوسری چیز کیا ہے، یا اس کی دعا کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، دنیا میں نہیں دیتا اللہ اسے، مگر دعا بیکار نہیں جاتی، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ سیف رکھتا ہے آخرت میں اس کا اجر دینے کے لیے، تو آخرت کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے اس کی دعا کو، یا آنے والی کوئی مصیبت دور کی جاتی ہے اس دعا کی وجہ سے۔ تو ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز ضرور ہوتی ہے، دعا اکارت نہیں جاتی، بیکار نہیں جاتی، جو مانگا وہ مل جاتا ہے، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، یا جو مصیبت اس پر آنے والی تھی اس دعا کی وجہ سے وہ مصیبت دور کی جاتی ہے۔ تو ایسی ہے دعا، یہ ہے پاور دعا کا۔ صحابہ نے عرض کیا، جب بات یہ ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ خوش ہو گئے صحابہ یہ بات سن کر کہ دعا کبھی بھی اکارت نہیں جاتی، ہم بہت دعائیں کریں گے اللہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، تم جتنی بھی دعا کرو اللہ سے، اللہ کے پاس دینے کے لیے تم جتنا چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو جو ہے اس سے معلوم ہوتا کہ صحابہ کتنا غور سے سنتے تھے حضور کی بات اور کیا اثر لیتے تھے جب دعا کی یہ حقیقت بیان کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا بیکار نہیں جاتی، یا تو جو مانگا ہے وہ مل جاتا ہے، یا آخرت کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، یا مصیبت دور کی جاتی ہے اس دعا کے بدلے میں۔ تو صحابہ خوش ہوئے اور بولے کہ ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب دیا کہ اللہ کے پاس بھی بہت ہے دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے اور دعا کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔